بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حاضرین و سامعین ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایسا گناہ جو جس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور ہر ایک بندہ یوں سمجھیے اس میں اللہ ماشاء اللہ چند ایک ابا والے بچے ہیں، نہیں تو اکثریت اس گناہ میں ملوث ہے۔ اور جیسے ہی دو بندے ملتے ہیں، خاص کر جب دو عورتیں ملتی ہیں، تو غائب جو موجود نہیں ہے، ان کی جو ساتھی جو بھی ہے، ان کے رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والی ہے، تو اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، جسے عرف عام میں غیبت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ بہت زیادہ لوگ ہیلے بھی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو اس طرح ہے۔ تو بندہ جب ملتا ہے تو بظاہر یہ مشکل تو کام ہے اس سے بچنا، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی کی بات کرے، ہاں فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن شریعت اسلامیہ میں اس گناہ کو بہت سخت قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ بدگمانیاں کا گناہ بھی ہوگا، کسی کے خلاف ہم اپنے دلوں کے اندر بدگمان ہو جائیں گے اور اس کے خلاف پھر ہم اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کی اچھائی بھی پھر ہمیں بری لگے گی۔ تو اس طرح یہ بہت زیادہ گناہ سے گناہ آگے سے آگے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کو ہم شریعت اسلامیہ قرآن و حدیث میں آج دیکھیں گے کہ یہ گناہ کتنا خطرناک ہے اور ہمیں بچنے کی کتنی سخت تاکید کی فرمائی ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، زیادہ تر گمانوں سے بچو، جو بدگمانیاں ہوتی ہیں، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہو جاتی ہے۔ اور کسی کے غیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کرو کہ کوئی ہمیں اس کا پیک پوائنٹ اور جو نا کوئی ایسی اس کی لیک چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں۔ آج کل جس طرح لیک ویڈیو کا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، لوگ چھپ کر کے کسی کی ویڈیو بنا رہے ہیں، چھپ کر کے کسی کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو پھر آگے نشر کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بس معمولی کوئی چیز ہے، کوئی اتنا گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، بہت سخت گناہ ہے، سخت ترین گناہوں کے اندر یہ شمار ہوتا ہے، کسی کی کسی کے عیب شمار کرنا اور اس کو لوگوں میں ظاہر کرنا۔ شریعت اسلامیہ میں پردہ ڈالنے کا حکم ہے، کسی کے عیب دیکھو تو اس پہ پردہ ڈال دو۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اور کسی کے غیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ، ایک تو بھائی، اوپر سے مردہ، اور پھر اس کا گوشت کھانا، سو تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ ہر ایک بندہ کہے گا اللہ اللہ، کتنی سخت بری بات ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائے۔ اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا سخت گناہ کی سزا بھی بیان فرمائی، وعید، اور پھر کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، آپ توبہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اور کیوں کہ اللہ بہت رحم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ باوجود ندامت اور توبہ کے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے۔ یہ کہ دیکھیں، اس کی معافی بھی بڑی خطرناک ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ بہت زیادہ ہم تعریفیں کرتے ہیں، تو ہم غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے جو موجود نہ ہو، اس کی ایسے الفاظوں میں اس کو یاد کرنا، برائی کرنا کہ اس کے سامنے آپ نہ کر سکو بس، اور آپ وہ سامنے اگر کر بھی دو تو اس کو اچھا نہ لگے۔ یہ بھی ہے، کوئی بہت سے بولتے ہیں کہ یہ بات تو میں اس کے سامنے بھی بول سکتا ہوں، غیبت کی تعریف نہ آئے جب برائی ہم کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو میں اس کے سامنے ہی بول سکتا ہوں، لیکن دوسری شرط کیا ہے کہ اس کو یہ برا بھی لگے۔ آپ سامنے بولو گے اس کو، ظاہر ہے آپ برے الفاظ سے اس کو سامنے بولو گے، آپ طاقتور ہوگے، وہ کمزور ہوگا، وہ نہیں کہہ سکے گا، لیکن دل میں تو برا جانے گا نا، تو یہی تو غیبت ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی غلط فہمی یہ شمار کی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں کسی کے خلاف، وہ تو اس میں عیب موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تو فرمایا کہ کسی نے عرض کیا کہ میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر اسے موجود ہے جبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ نہیں ہے، اگر تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو اس میں موجود نہیں، تو یہ تو اس سے بڑا گناہ بہتان آ جاتا ہے۔
اس پر الزام آ جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس لیے اس چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. یہ بہت جو ہے سخت گناہ ہے. اس کی سزا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کل قیامت میں معراج کی رات میں جو آپ علیہ السلام آسمان میں تشریف لے گئے تو جبریل علیہ السلام سے نے کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ عجائبات آپ علیہ السلام کو دکھائے. ان میں سے ایک چیز یہ دیکھی آپ علیہ السلام نے کہ ایک قوم ایسی ہے جس کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے چہروں سے اپنے جو ہے ناخنوں سے اپنے چھیل رہے چہرے, اور کہا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے. تو اس لیے ہمیں اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اور آخرت کی سزا کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سخت اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح کل قیامت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں, جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے آخرت میں اس کا گوشت اس کے قریب کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اس کو مردہ حالت میں کھاؤ جس طرح تم نے اس کو زندہ ہونے کی صورت میں کھایا تھا. بس وہ چیختے چلاتے منہ بنائے اور کھائے گا. اچھا, غیبت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی احیاء علوم میں بیان فرماتے ہیں کہ غیبت کے اسباب کیا ہیں, کیوں کرتے ہیں لوگ. کہا کہ جب انسان پر کسی کو غصہ ہوتا ہے اور ضبط نہیں ہو پاتا تو وہ اس کی برائی شروع کر دیتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتی ہے کہ کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی کوئی 2-4 باتیں میں بھی ملا دوں, یعنی جلدی توے پہ میں بھی 1-2 روٹی سیک دوں. اسی طریقے سے کسی شخص کو شبہ ہوتا ہے کہ فلاں میرے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے تو وہ بھی اپنے دفاع کے لیے اس کے خلاف بھی عیب بھی اس کے بیان کرنے شروع کر دیتا ہے. اور بعض دفعہ محض مذاق اور دل بہلانے کے خاطر دوسروں کی عیب کرتے ہیں, اور بعض اوقات انسان کسی کا تمسخر اڑانے کے لیے اس کی عیب جوئی کرتا ہے. اس سے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ایک بیان چل رہا تھا جس میں وہ غیبت پر بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے چند نوجوانوں کو وصیت کی کہ آپ اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں تو خیال کرنا, غیبت نہ کرنا, ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کرنا, دل صاف رکھ کے جانا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت پھر ہم بات کیا کریں گے؟ تو آپ نے دیکھا یعنی ہماری تو باتیں ہی سب کی غیبت ہی ہوتی ہے. تو اس طرح اس وجہ سے ہمیں اس چیز بچنا ہوگا. یہ بڑا ہی سخت اور سخت ترینوں گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو ہماری نیکیاں بھی کھا جاتا ہے اور ہماری معافی بھی بیچ میں لٹکی رہتی ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے لیکن وہ بندہ جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگو گے اس سے جو ہے معاف نہیں کرے گا. اور اس سے ایک اور حل بھی ہم بیان کر دیتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ نے کسی غیبت کی اور آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں کہ بہت چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ کس طرح میں اس سے کہوں, وہ کیا سوچے گا کہ یار میرے پیچھے میرے سامنے اتنا اچھا بنا ہوتا ہے. جیسے باس کے سامنے بلائے نوکری کرنے والے تو وہ کتنے اچھے بنے ہوتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے گالیاں دیتے ہیں. اس طرح سادہ شاگرد کا معاملہ ہوتا ہے, استاد کے سامنے ڈرتے ہیں, پیٹ پیچھے گالیاں دیتے ہیں. اس طرح بہت سے والدین کے بچے پیٹ پیچھے اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اب وہ سامنے آ کر ہمت تو کرنی چاہیے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہمت کر کے یہ کہہ دیں کہ بھائی مجھے معاف کر دینا کہ میں نے آپ کی غیبت کی. سب سے اچھا چیز یہ, اگر آپ یہ نہیں تو آپ ویسی معافی مانگنے, بھائی آپ سے کچھ بات ہو گئی ہو ہماری اونچ نیچ تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, ایک دوسرا آسان یہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بالکل بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے, بس اس بندے کے لیے پھر آپ استغفار کریں, اس کے لیے گناہوں کی توبہ کریں, اللہ اس کے گناہ معاف فرما فلاں کی جس کی میں نے غیبت کی. کیونکہ اس سے آپ جب معافی اس کے لیے مانگیں گے اور آپ کو یقین ہو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا, اتنی آپ نے معافی مانگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیں اور وہ بندہ بھی کل قیامت میں آپ کو معاف کر دے, کیونکہ آپ نے اس کے گناہوں کے لیے بہت زیادہ توبہ استغفار کیے. تو سامعین محترم, اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو جو سن رہے ہیں اس قبیح عمل سے, اس قبیح گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.